بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ سب کا آج کے اس پریس وارتا میں سواگت کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں. تو جیسا کہ بات آئی، 4 آج ہمارے سامنے مدعے ہیں. سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ ریڈ فورٹ کے بلاسٹ ہیں، لال قلعے کے دھماکے ہیں. اس میں ہم نے 4 باتیں کہی. پہلی بات تو ہم نے ان دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے، کنڈیمنیشن کیا ہے. جس دن دھماکے ہوئے اسی دن ہم نے اپنا پریس سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا، اور اسی سٹینڈ کو دوبارہ ہم ریٹریٹ کر رہے ہیں، دوبارہ آج دوہرا رہے ہیں کہ اس طرح کے بم دھماکے اور معصوم شہریوں کی اس میں ہلاکتیں، پبلک پلیسز پہ اس طرح کا وائلنس، یہ پوری انسانیت کے خلاف، پوری ہیومینٹی کے خلاف ظلم ہے. اس کو تمام شہریوں کو مل کر اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے. جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ ساری انسانیت کے دشمن ہیں، اور جو لوگ اس میں مارے گئے ہیں ان کے ساتھ، ان کے اقربا کے ساتھ ہم نے سمپیتھی کا، ہمدردی کا اظہار کیا ہے. ان کے غم میں، دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں. دوسری بات، ہم نے اس میں ریڈیکلائزیشن، ایکسٹریمزم اور وائلنس کو بھی کنڈیم کیا ہے. اس لیے کہ ریڈیکلائزیشن یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو یہ حرکت جس نے بھی کی ہے، جس مقصد سے بھی کی ہے، جس کاز کا نام لے کر بھی کی ہے، جو بھی موٹیو رہا ہے، تو دنیا کا کوئی موٹیو، کوئی مقصد اس طرح کے وائلنس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی مذہب سوسائڈ بمبنگ کی اجازت نہیں دے سکتا. دنیا کی کوئی مہذب کمیونٹی اس طرح عام انسانوں کے خلاف وائلنس کو صحیح نہیں سمجھ سکتی. تو ہم نے ریڈیکلائزیشن، ایکسٹریمزم، اس کی تمام شکلوں کی بھی شدید مذمت اس پریس سٹیٹمنٹ میں کی ہے. تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ اس مسئلے نے ہمارا جو پورا سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے، انٹیلیجنس کا انفراسٹرکچر ہے، اس کی کمزوری بھی پھر ایک بار عیاں کرتی ہے. کس طرح دلی جیسے مرکزی شہر پر، لال قلعہ جیسے ٹورسٹ اسپاٹ پر اس طرح کے دھماکوں کا ہونا، اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے بڑے پیمانے پہ دھماکوں اشیاء کا برآمد ہونا. پھر نوگام میں پولیس اسٹیشن میں دھماکے کا ہونا، اس میں 9 انسانوں کا جانوں کا ضائع ہونا. تو یہ سب ہماری پورے جو سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے اس کی کمزوری ظاہر کرتا ہے. تو اس پر بھی سیریس ریویو کی اور اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہم نے اپنے اس اسٹیٹمنٹ میں اس کا اظہار کیا ہے. اور چوتھی بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعے کے بعد جس طرح کی اسٹیریوٹائپنگ ہوتی ہے، جنرلائزیشن ہوتا ہے، اور معصوم شہریوں کا جس طرح ٹارگیٹڈ ویلیفیکیشن ہوتا ہے، ہراسمنٹ ہوتا ہے، تو یہ بھی پورے ملک کے لیے شدید تشویش کی بات ہے. ایسے واقعات کے بعد پورے ملک کو متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں جس طرح کا نیریٹو پرسیو ہوتا ہے، اس سے اور پولرائزیشن، ڈویژن، کچھ کمیونٹیز پر ٹارگیٹنگ، اس طرح کی چیزیں عام ہوتی ہیں، جو ظاہر ہے کہ ملک کے لیے اچھی علامت نہیں ہے. یہ ٹیررسٹوں کی جیت ہے کہ ہم کو بانٹنے میں کامیاب ہو جائیں، تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف شکوک شبہات پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ہماری لڑائی دہشت گردی کے خلاف ہونی چاہیے، ظلم کے خلاف ہونی چاہیے، وائلنس کے خلاف ہونی چاہیے، اور پورے ملک کو متحد ہو کر یہ لڑائی لڑنی چاہیے. ایسے واقعات کے بعد ڈیوائڈ کرنے کی، لوگوں کو ہراس کرنے کی، اور کمیونٹیز کے درمیان پولرائزیشن پیدا کرنے کی ہر قسم کی کوشش، چاہے وہ میڈیا کی جانب سے ہو، پولیٹیشینز کی جانب سے ہو، سوشل میڈیا کی جانب سے ہو، کسی کی بھی جانب سے ہو، اس کی ہم سب کو مل کر مذمت کرنی چاہیے. تو یہ 4 باتیں ہم نے لال قلعے کے واقعے کے حوالے سے بیان کی. دوسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ دلی کا ایئر پولیوشن ہے، خاص طور پر دلی کا. باقی ملک کے اور شہروں میں بھی یہ مسئلہ ہے. جب بھی ونٹر آ جاتا ہے یہ مسئلہ پورے ملک میں بہت ہی شدت کے ساتھ ابھرتا ہے.
تو ہم نے اس میں اہم بات یہ کہی ہے کہ اس مسئلے کو جس طرح ٹیکل کیا جا رہا ہے کئی سالوں سے، کہ اس کو صرف ایک ایپیسوڈک ایشو، ایک وقتی مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ونٹر آنے سے پہلے اچانک ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے کہ ٹریفک کم کرو، جنریٹر بند کرو، کنسٹرکشن بند کرو، فلاں کرو، اور پھر جیسے ہی ختم ہو جاتا ہے پھر زندگی نارمل ہو جاتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح آپ 100 سال تک بھی کرتے رہیں گے، مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. مسئلے کو حل کرنے کے لیے سسٹین لانگ ٹرم پالیسی ایشوز کی، پالیسی میجرز کی ضرورت ہے. پولوشن پر کنٹرول کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے. کیا اقدامات ہونے چاہیے اس کی لسٹ بھی ہم نے یہاں پہ بیان کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا جو کنٹریبیوشن ہے دلی کے پولوشن میں 40% کنٹریبیوشن وہ ڈسٹ کا ہے. ڈسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہونا چاہیے، گاربیج ڈسپوزل کے لیے جو سسٹم ہونا چاہیے، کارپوریشنز کو جس طرح ایکٹیولی کام کرنا چاہیے، روزانہ سڑکوں کی جس طرح صفائی ہونی چاہیے اور سیوک فیسلٹیز جس طرح بڑھائی جانی چاہیے، اس پر توجہ کی ضرورت. وہ چھوڑ کے آپ صرف 3 مہینے جنریٹر بند کر دیں اور فلاں بند کر دیں تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سائنٹیفک طریقوں سے اس مسئلے کے حل کے لیے جو تجاویز دی جا رہی ہے ان تجاویز پر سختی سے عمل کیا جائے. اس کو صرف ایک پولیٹیکل ایشو نہ سمجھا جائے. یہ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، بچوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے. اس کو حل کرنے کے لیے جو سیریسنس چاہیے اس سیریسنس کا حکومت کو مظاہرہ کرنا چاہیے. تیسرا جو ایشو ہے وہ وقف پراپرٹیز کے رجسٹریشن سے متعلق ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج اس کی آخری تاریخ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وقف ایکٹ میں جو امینڈمنٹس ہوئے اور یہ امید پورٹل پر دوبارہ آلریڈی رجسٹرڈ پراپرٹیز کو دوبارہ رجسٹر کرنے پہ پورے ملک کو جو لگایا گیا ہے، ہم نے اس کی سخت مخالفت کی ہے. ہم اس مخالفت پر آج بھی قائم ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غیر ضروری اور نامعقول قسم کا کام ہے اور مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کا کلیئر وائلیشن ہے. تو ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں، مخالفت کرتے رہیں گے اس ایکٹ کی بھی اور امید پورٹل پر رجسٹریشن کے لزوم کی. کورٹ میں بھی ہم نے مخالفت کی ہے، پبلک میں بھی کی ہے، آئندہ بھی کرتے رہیں. لیکن چونکہ اب یہ قانون نافذ ہو گیا ہے اس لیے وقف کے تحفظ کے لیے رجسٹریشن کو بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں اور اس کی ہم نے مہم بھی چلائی ہے کہ پورے ملک میں چونکہ اب یہ قانون بن گیا ہے، غلطی صحیح لیکن اب یہ نافذ ہو گیا ہے، تو وقف کے تحفظ کے لیے پورے ملک میں جو پراپرٹیز ہیں وہ رجسٹر کی جائیں. جگہ جگہ جماعت کے سینٹرز کام کر رہے ہیں، دوسری مسلم تنظیموں کے بھی سینٹرز کام کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے رجسٹریشن کی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن اس میں جو عملی مشکلات آ رہی ہیں، پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، بہت کم ٹائم فریم ہے اور پورٹل بار بار ڈاؤن ہو جاتا ہے، ویب سائٹ بار بار گڑبڑ کرتی ہے. جو ڈاکیومنٹس طلب کیے جا رہے ہیں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اتنے کم مدت میں فراہم کرنا یہ آسان نہیں ہے. سینکڑوں پرانے اوقاف ہیں، صدیوں پرانے اوقاف ہیں اور ایسے اوقاف کے آپ سارے ڈیٹیلز 1 مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر اپلوڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ امپریکٹیکل بات ہے. تو ہم نے کورٹ سے بھی یہ بات اپیل کی ہے اور حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں اور آپ کے ذریعے پبلک ڈسکورس میں بھی سہلانا چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کی ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کی جانی چاہیے. جو ٹیکنیکل گلیچز ہیں اس کو دور کرنا چاہیے، پروسیس کو اور اسموتھ کیا جانا چاہیے تاکہ اگر حکومت واقعی دوبارہ ری رجسٹریشن چاہتی ہے تو وہ کام اسموتھلی اور پاسبل ہو سکے. ناممکن کام آپ لوگوں کو دے کر خاموش نہ ہو جائیں بلکہ اس کو ممکن بنائیں. اور یہی معاملہ SIR کا بھی ہے، اسپیشل انٹینسیو ریویژن. اس کے سلسلے میں بھی ہم نے متعدد بار اپنی بات رکھی ہے کہ یہ غیر ضروری عمل ہے اور جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں سوائے لوگوں کی تکالیف اور مشکلات بڑھنے کے اور کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو SIR کے سلسلے میں خاص طور پر BLOs پہ جو پریشر ہے اس وقت ایک ہاٹ ایشو ہے کہ ان کو بہت ہی امپریکٹیکل ڈیڈ لائنز دی گئی ہیں، کم اسٹاف کے ساتھ بہت بڑا کام آنن فانن کرانا چاہتی ہے گورنمنٹ اور اس کے نتیجے میں جو پریشر کریٹ ہو رہا ہے، سوسائڈز ہو رہے ہیں، لوگوں کی اموات ہو رہی ہے اور کئی رپورٹیں آ چکی ہیں کہ یہ لوگ طرح طرح کے اسٹریس سے، سائیکولوجیکل پرابلم سے گزر رہے ہیں.
تو ہم نے پہلا ڈیمانڈ یہ کیا ہے کہ بی ایل اوز کی تعداد بڑھائیے. اگر آپ واقعی ایس آئی آر کرانا چاہتے ہیں تو بی ایل اوز کی تعداد بڑھائیے, اسٹاف بڑھائیے, ان کو فیسلٹیز دیجیے, ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کیجیے. اتنا جلدی آنن فانن سب جگہ کرانے کا کیا ایسا ایمرجنسی آ گئی؟ تو مناسب, پریکٹیکل, معقول, ریشنل ڈیڈ لائن فراہم کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جگہ جگہ سے جو شکایتیں آ رہی ہیں, بہار میں اندازہ یہ ہے کہ 1 کروڑ کے قریب ووٹرز خارج ہو گئے ہیں. تو اگر اس طریقے سے جو لیجیٹیمیٹ ووٹرز ہیں وہ اس ایکسرسائز کے نتیجے میں ووٹر لسٹ سے باہر ہو جائیں تو یہ پورے ملک کے لیے بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. لوگوں کا جو جائز حق ہے, سٹیزن شپ رائٹ ہے, اس رائٹ کو چھین لینے کا عمل ہے. تو پراپر سپرویژن ہونا چاہیے, فول پروف سسٹم ہونا چاہیے, کوئی بھی لیجیٹیمیٹ ووٹر اپنے ووٹنگ رائٹ سے محروم نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے جو نیسیسری سسٹمز درکار ہیں وہ سسٹمز کے ساتھ یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہو, یہ ہم نے اس پریس ریلیز میں مطالبہ کیا ہے. تو اس طرح یہ 4 امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس پر اہم باتیں آج کے ساؤنڈ ہینڈ آؤٹ میں بیان کر دی گئی ہیں. اب اس پر کوئی اہم سوال ہے تو اس کا استقبال ہے.